ہی صدقہ کرنا ہے تو آپ کے جیب میں ڈال لیتا ہے۔ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی کسی اور کے جیب سے ہم نکالیں گے، آپ نہیں نکالیں گے کسی کے جیب سے، وہ خود اپنی جیب سے نکال کر آپ کے جیب میں ڈالیں گے۔ آپ شروع کریں انشاءاللہ العزیز، اور اس کے کمالات لوگ خود آ کر آپ کے جیب میں پیسے ڈالیں گے۔ جو بھی ہمیں ملتا ہے اللہ کی طرف سے ملتا ہے نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے وہی آئی کہ موسیٰ آپ کو جو بھی ملتا ہے وہ میری طرف سے ملتا ہے۔ اگر انشاءاللہ العزیز اتنا مال ملے گا، آپ کے تمام قرضے بھی ختم ہو جائیں گے، آپ کے تمام مالی مشکلات بھی ختم ہو جائیں گے۔ اتنا مال و دولت ملے گا اور ایسی جگہ سے ملے گا کہ آپ کو وہم گمان بھی نہیں ہوگا کہ کہاں سے آ رہا ہے۔ لوگ بھی حیران و پریشان، آپ خود بھی۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں بہنوں، آج میں رمضان میں آپ کو ایک ایسا عمل بتا دیتا ہوں جو آپ نے جتنے بھی رمضان کے روزے باقی ہوں اس میں کریں، اور انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے آپ کی روزی میں ایسی برکتیں نازل ہوں گی، آپ کو انشاءاللہ مال و دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ اتنا مال و دولت ملے گا، اتنا رزق میں برکت پیدا ہوگا کہ آپ کو انشاءاللہ مال و دولت اور رزق، قرضوں کی ٹینشن ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ جتنے بھی رمضان کے روزے باقی ہوں، آپ جب بھی یہ ویڈیو دیکھیں، رمضان شروع ہو تو رمضان کے جتنے روزے باقی ہوں اس میں یہ عمل کریں، انشاءاللہ العزیز اتنا مال و دولت ملے گا اور ایسی جگہ سے ملے گا کہ آپ کو وہم گمان بھی نہیں ہوگا کہ کہاں سے آ رہا ہے۔ لوگ بھی حیران و پریشان، آپ خود بھی حیران۔ لوگ حیران و پریشان اس لیے کہا کہ لوگ تو پریشان ہوتے ہیں نا۔ آج کل حسد اور کینہ، بغض، یہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ کسی کو خوشی نہیں ہوتی کہ کسی مسلمان کو خوشی مل جائے، بلکہ وہ الٹا جو ہے نا، الٹا خفا ہو جاتے ہیں، ان کو ٹینشن ہو جاتی ہے، ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں کہ کیوں اس مسلمان کو اتنا رزق مل رہا ہے۔ تو بھائی اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ سے مانگیں، صحیح طریقے سے مانگیں، انشاءاللہ العزیز اتنا مال ملے گا، آپ کے تمام قرضے بھی ختم ہو جائیں گے، آپ کے تمام مالی مشکلات بھی ختم ہو جائیں گے، اور آپ کو انشاءاللہ آپ کا سارا سال خوشی اور مال و دولت کی فراہی میں گزرے گا انشاءاللہ۔ تو اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت نہ مانگے، وظائف کی اجازت عام ہے، میری وظائف کی، بس صرف 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے، عورتوں نے گھر میں پڑھنا ہے، اور مردوں کو گھر میں نہیں بلکہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے۔ تو اس کے بعد آپ وظیفہ شروع کریں تو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ، اور پھر اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور یقین کامل ہو، کیونکہ حدیث قدسی میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق، اس کے ظن کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح وہ مجھ پر یقین و گمان رکھے گا میں اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ فرماؤں گا۔ تو اب جو اللہ پر یقین کامل کے ساتھ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسی گمان، اسی یقین کے مطابق ہی فیصلہ فرما دیتے ہیں، اس کی دعا، اس کا وظیفہ قبول ہو جاتا ہے۔ لیکن جو شکی ہو، جس کو اللہ پہ شک ہو رہا ہو کہ پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں، میں نے تو زندگی میں بہت وظائف پڑھے، دعائیں مانگی، کوئی قبول ہی نہیں ہوتا، تو اس کو شک ہو رہا ہے، اس کے اس ظن اور گمان کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیتے ہیں اور اس کا وظیفہ رد ہو جاتا ہے۔ یہ باتیں ضروری ہیں۔ آپ کہتے ہیں وظیفہ جلدی دو، تو اگر ان باتوں پر عمل نہیں کرو گے تو آپ کا وظیفہ کیوں کر کام کرے گا؟ یہ تو ضروری ہے، یہ تو بنیاد ہے، اس کا بیس ہے وظیفے کا۔ تو آپ نے، اور دوسرا یہ کہ وظائف جو بھی پڑھتے ہیں تو پہلے تلفظ ٹھیک کریں، پھر شروع کریں انشاءاللہ العزیز۔
تو آپ نے یہ عمل کسی بھی وقت کرنا ہے روزانہ، جتنے بھی رمضان کے روزے باقی ہوں، کہ جس وقت نماز پڑھنا جائز ہو، نماز پڑھ کر 2 رکعت صلاۃ حاجت، دو رکعت صلاۃ حاجت، اور وہ حاجت کیا ہونا چاہیے؟ جب آپ رزق کے لیے پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے حاجت طلب کرنا ہے کہ یہ میری حاجت ہے کہ میری روزی میں برکت ہو، مجھے فراخی کے ساتھ روزی ملے، تو اسی نیت سے صلاۃ حاجت کے 2 رکعت پڑھیں۔ 2 رکعت صلاۃ حاجت میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر پڑھیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، پوری سورت پڑھیں، 11 بار سورہ قدر۔ اس کے بعد رکعت پوری کریں، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص 11 بار پڑھیں، اور اس کے بعد 3 بار سورہ فاتحہ پڑھیں۔ 3 بار سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 11 بار درود شریف پڑھیں۔ 11 بار درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے 1100 مرتبہ یا وہاب یا رزاق، یا وہاب یا رزاق، یا وہاب یا رزاق۔ آپ نے 1100 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آخر میں پھر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ عمل آپ نے جتنے بھی روزے باقی ہوں عید تک، آخری رات تک آپ نے کرنا ہے، روزانہ 1 بار یہ عمل کرتے ہیں۔ رمضان کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ یہ رمضان کا خصوصی وظیفہ ہے، خصوصی تحفہ ہے، کیونکہ رمضان میں دعاؤں کی قبولیت یقینی ہے، اور اس میں جب کریں گے یہ وظیفہ، ہمیں بھی رمضان میں اپنے مشائخ سے یہ خصوصی تحفہ ملا ہے، یعنی رمضان میں تو ویسے ہی قبولیت کی امید ہے، تو جب یہ وظیفہ پڑھیں گے آپ، جتنے بھی روزے باقی ہیں 1 مرتبہ روزانہ 24 گھنٹے میں پڑھیں، انشاءاللہ العزیز لوگ خود آ کر آپ کے جیب میں پیسے ڈالیں گے۔ یہ نہیں کہ آپ کسی کے حق طلب کریں گے، نہیں، اپنی مرضی سے۔ دیکھو جو بھی ہمیں ملتا ہے اللہ کی طرف سے ملتا ہے نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے وہی آئی کہ موسیٰ آپ کو جو بھی ملتا ہے وہ میری طرف سے ملتا ہے، اگر کوئی اور بھی انہیں دیتا ہے تو وہ میری طرف سے ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ بھائی اس کو اتنے پیسے دے دو، وہ ویسے ہی صدقہ کرنا ہے تو آپ کے جیب میں ڈال دیتا ہے۔ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی کسی اور کے جیب سے ہم نکالیں گے، آپ نہیں نکالیں گے کسی کے جیب سے، وہ خود اپنی جیب سے نکال کر آپ کے جیب میں ڈالیں۔ آپ شروع کریں انشاءاللہ العزیز، اور اس کے کمالات، برکات، کرامات اور اس کے معجزات دیکھیں اللہ کے نام کے، یا وہاب یا رزاق، اتنے کمالات انشاءاللہ العزیز آپ کے نسلوں میں بھی انشاءاللہ فراہی ہوگی رزق کی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم و ہموم کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا